بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن سے نکل گئے ہیں۔ کدھر گئے ہیں، کیا خفیہ کارروائیاں کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ نیب کے سابق چیئرمین جو کہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال صاحب ہیں، سر وہ بڑے ہی ٹھرکی بابے پائیں۔ ان کی جو ہے نا ٹھرک کی داستانیں وہ تھا تے پبلک ہو رہی ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی کوئی ادارہ نہیں کر رہا۔ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی کارروائی، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جب وہ نیب کے چیئرمین تھے تو ان کے چیئرمین ہوتے ہوئے ایک خاتون تھی طیبہ گل صاحبہ نے ایک ویڈیو ان کی اپنے موبائل سے خود بنائی، ان کی ٹیلی فون کالز کو ٹیپ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کر دیا پبلک، اور جس میں باقاعدہ طور پہ دیکھا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے کہ بابا 70 سال کی عمر میں بھی جو ہے نا وہ 22 سال دے بلکہ 18 سال کے چھچورے سے لڑکوں والی حرکتیں وہ کر رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے اس پر ان کو بلایا، طیبہ گل صاحبہ کو، اور ان کو بلا کر طیبہ گل صاحبہ نے خود یہ بات بتائی ہوئی ہے سلیم صافی صاحب کے پروگرام کے اندر۔ انہوں نے بلایا مجھے، اور بلا کے تو انہوں نے مجھ سے ویڈیوز لیں اور اس کے بعد مجھے روز بلا لیتے تھے، بلا کے بٹھا لیتے تھے، مختلف باتیں پوچھتے رہتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ مزید ویڈیو دو، اور وہ ویڈیوز لے کر پھر عمران خان نے ان ویڈیوز کی بنیاد کے اوپر جاوید اقبال کو بلیک میل کیا، اپنا کیس ختم کیا سر، ہیلی کاپٹر کیس، مالم جبہ کیس ختم کروایا اور بہت سارے کیس ختم کروائے، اور انہی ویڈیوز کی بنیاد کے اوپر انہوں نے 3.5 سال تک جو اپوزیشن تھی اور جو صحافی تھے جو ان کے خلاف بولتے تھے، عمران خان کے خلاف، جو ان کی جو فاشسٹ ایک اپروچ تھی، جیسے وہ اپنے آپ کو قبلائی خان سمجھتے تھے، اکبر اعظم سمجھ کے قوانین کو پاس کروانے کی، اور کہتے ہیں کہ میں جو کہتا ہے اے قانون ہے، بس گل ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں میں کہتا نواز شریف کرپٹ ہے تو کرپٹ ہے، وہ کہتے تھے میں نے کہہ دیا شہباز شریف کرپٹ ہے تو کرپٹ ہے، بس عدالت سزا دے تو اللہ خیری چل فائل آ دیو۔ اس طرح کی ان کی اپروچ تھی، ابھی بھی ایسی اپروچ ہے ان کی، ویسے ٹھیک ہو جانے کی، ویسے ہولی میں آپ کو بتاؤں کہ کافی فرق پڑے گا، آپ دیکھتے جائیں۔ تو وہ ان کی بنیاد کے اوپر عمران خان نے اپنے ہر مخالف کو نیب کا جو ہے نا دورہ کروایا سر، اور وہ حوالات میں رہے۔ مریم نواز صاحبہ کو 2 بار گرفتار کیا گیا، ایک دفعہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ گرفتار ہونے کے لیے پاکستان تھی، دوسری بار والد کے سامنے گرفتار کیا جب یہ پتا تھا کہ والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وقت بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کروایا۔ یہ سارا کمال جو تھا یہ تھا جناب عمران خان صاحب کے پاس وہ جادو کی پڑیا، یعنی وہ نکی جی ہوتی نا جیسے سارا کچھ آئندہ کارڈ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بند وہ جاوید اقبال کے گناہ، جن کو ذریعے انہوں نے اس جاوید اقبال کے جن کو اپنے قابو میں رکھا اور اپنے مخالفین پر استعمال کیا۔ یہ جو عملیات سے بھرا جو ایک کارڈ ہے نا سر، وہ ابھی بھی عمران خان کے پاس ہے، لیکن طیبہ گل صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اس سے بہت زیادہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ درخواست انہوں نے دی تھی جو ہیں اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ جناب یہ میری درخواست ہے تو مہربانی کریں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ عمران خان نے کارروائی نہیں کی تھی، درخواست آج بھی موجود ہے سر ان کی، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر اب بدل گیا ہے لیکن پرائم منسٹر آفس تو وہی ہے نا، سیکریٹریٹ تو وہی ہے، ان کے پاس درخواست موجود ہے، کارروائی یہ بھی کوئی نہیں ہو رہی۔ 1-2 بار رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا تذکرہ ضرور کیا لیکن کارروائی کوئی نہیں ہوئی ابھی تک جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کے خلاف۔ پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں تو کروں، پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اب ایک اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ وہ چونکہ لاپتہ افراد کے کمیشن کے بھی سربراہ ہیں، تو حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر میں دیکھ رہا تھا ایک خاتون جو ہے وہ بیٹھی یہ کہہ رہی تھی کہ جناب یہ بہت سارے لوگ جو لاپتہ ہے وہ ان کے لیے بھی بات کرتی تھی، ان کے فیملیز کی طرف سے جا کے بات کرتی تھی اس کمیشن کے سامنے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون جو KPK سے تھی شاید، وہ کہتی کافی خوبصورت خاتون تھیں اور ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ لاپتہ تھے، تو انہوں نے ایک دن اس خاتون کو بتایا کہ جناب میں اب نہیں جاؤں گی، اور وہ رونے لگ پڑی کہ میں اب دوبارہ اس کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ خیر ہے کیوں نہیں پیش ہوں گی، تو اس نے کہا کہ جو سربراہ ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب وہ مجھے کہتے ہیں کہ تو ایڈی سونی ہے، تینوں کی لوڑ ہے بندے دی،
تین کی لوڑ ہے وہ بندے دی تلاش کرن دی. یہ گفتگو جو ہے یہ انہوں نے ایک ایسی خاتون کے ساتھ کی ہے جس کا ہسبینڈ جو ہے وہ لاپتہ ہے. اس کی کتنی ذہنی پریشانیاں ہوں گی. آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں خواتین کو جتنے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, سر ویاہ نو سال ہوئیے بال نہ ہوئے تو مینے وجدے نے بڈھی نو اپنے پتر نو چیک نہیں کراندے. میں سچی بات کرنے لگوں, ویسے یہ میرا سٹائل نہیں ہے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاشرہ ہے جس معاشرے میں ہم لیو کرتے ہیں. وہاں پر ایک بندی کا جو ہسبینڈ ہے وہ لاپتہ ہے, وہ جس کے پاس داد رسی کے لیے جا رہی ہے, جو کمیشن بنایا اس مقصد کے لیے گیا تھا, ٹھیک ہے, وہ جڑا بھائی ہے وہ اس بڈھی تک رکھ کے بیٹھا ہے. یہ تو ایک ہے نا جس نے بات کر دی, پتہ نہیں کتنی ہوں گی جو بیچاری پی گئی ہوں گی, چپ کر گئی ہوں گی. تو کوئی یار اس بندے کو پوچھے یہ ابھی تک کیسے سربراہ ہے سر, اس کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا ہے لاپتہ کمیشن کا. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بہت سارے اس طرح کے کیسز چل رہے ہیں جس پر جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کو بلایا گیا. پہلے پرائم منسٹر جو تھے عمران خان, ان کو بھی بلایا جاتا تھا, وہ بھائی صاحب نہیں جاندے. ایک دفعہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے اور کہا جی بس مہینے دے وچ میں تمہیں پکی رپورٹ دے جاؤں گا. پھر وہ مہینہ نہیں آیا, پھر وہ پرائم منسٹر بھی نہیں رہا. اسی طرح یہ جو ہیں اپنا موجودہ پرائم منسٹر, ان کو انہوں نے بلایا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور چلے جائیں گے لیکن کر کچھ نہیں سکیں گے سر, کیونکہ لاپتہ افراد جو ہیں وہ جہاں پر لاپتہ ہیں وہاں پر سر ہاتھ نہیں کسی طرح پہ سکتا حضور, وہ بس ایسے ہی ہے. تو لہٰذا لیکن جو لاپتہ افراد کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا نا حضور, اس کمیشن کو سر اس کے جسٹس کو یعنی جو صاحب وہاں پر سربراہ تھے انہوں لاپتہ کرنے دی لوڑ ہے, یعنی اس کمیشن سے ہٹا دیں, ان کے خلاف کارروائی کریں, یہ جنسی ہراسانی کی کارروائی کریں. سر وہ طیبہ گل صاحبہ جو ہیں وہ ان کا باقاعدہ طور پر ایک بیان موجود ہے, ان کی درخواست موجود ہے, لیگل طریقے سے انہوں نے دی ہوئی ہے. پچھلے دنوں بھی انہوں نے درخواست کی ہے, سلیم صافی کے پروگرام میں آ کے درخواست دی ہے کہ سر مہربانی کرو, اے ہن تے حکومت بدل گئی ہے, تسی تے نہیں نا بلیک میل کرنا انہوں, تو اب وہ چیئرمین بھی میرے نیب کے تے پائے نا انہوں پھڑو, وہ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے اس کا انصاف مجھے دلائیں. انصاف تو انصاف دلانا چاہیے. یہ صاحب جو ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے کوئی راسپوٹین ٹائپ کریکٹر ہیں, یہ جو اپنا جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال صاحب ہیں. بہرحال یہ ایک معاملہ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سب کو آواز اٹھانی چاہیے, اس لیے میں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا. اور آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ جہاں جہاں بات ہو سکے ضرور کریں. یہ تو بڑا ظلم ہے یار کہ آپ جس بندے کو بٹھائیں کہ جناب یہ آپ کی داد رسی کرے گا, او بھائی آپ لٹیرا نکلا ہوئے, یہ تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے. بہرحال یہ پاکستان کے اندر چل رہی ہے اور موجودہ حکومت کے دور میں تو یہ نہیں مزید چلنی چاہیے. اس بندے کو کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سچ بول رہی ہیں وہ خواتین جھوٹ بول رہی ہیں, قانون کے دائرے میں لا کر چیزوں کا جو ہے نا نتارا وہ کیا جانا چاہیے. اچھا جی, اب میں آتا ہوں نواز شریف کی طرف, لیکن نواز شریف سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, ایک صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب, وہ ڈار صاحب جو ہے نا انہوں نے آن دے ہوتے بڑی تھرتلی پئی. تاریخ مجھے پتا ہے وہ کب آ رہے ہیں, وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. بھی تھرتلی اس طرح بڑی ہوئی ہے کہ جناب مخالفہ نے تو گھبرانا سو گھبرانا, یعنی عمران خان صاحب وہ کہتے جناب وہ واپس آ رہے ہیں, عمران خان ایویں وہ تو گھبرا پیا ہے, انہوں نے تو گھبرانا سو گھبرانا, انہوں نے اپنی پارٹی بڑا گھبرا پیا بھائی. ایک دی ویسے سافٹ ویئر سرے اپڈیٹ ہوا ہے, اس نے ٹویٹ بھی کیا ہے, وہ بھی خواجہ صاحب ہے, خیر میں نام نہیں لیتا ان کا. تو وہ پارٹی کے اندر بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, خواجہ آصف صاحب اور شاہدہ خان عباسی صاحب, وہ مفتاح اسماعیل جو ہے نا ان کے بہت زیادہ حمایتی ہیں کہ جناب انہوں نے چینج نہیں ہونا چاہیے, یہ یہاں پر رہیں تاکہ صورتحال جو ہے نا ان کو پوری معلوم ہے, آگے چیزیں بہتر ہوں گی. اپنے اپنے دھڑے ہوتے ہیں پارٹی کے اندر, یہ دھڑا جو ہے یہ مفتاح اسماعیل کی حمایت میں ہے اور اسحاق ڈار صاحب کی مخالف ہے. اچھا, اب اسحاق ڈار صاحب کی مخالفت کیوں ہو رہی سر؟ اسحاق ڈار صاحب وہ شخصیت ہے جو نواز شریف کے بڑے قریب ہیں. نواز شریف 3 باری وزیر اعظم رہے ہیں تو 3 باری وزیر خزانہ رہے بھائی. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ شخصیت ہے کہ اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو نواز شریف کے ساتھ تو سر وہ پہلے اسحاق ڈار سے فون کرتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب ان کی بات کرواتے ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہو, چاہے وہ جناب جو دوسرے ہیں اپنا سیاسی لوگ ہوں وہ ہوں. تو ڈار صاحب ایک راستہ ہیں نواز شریف تک پہنچنے کا. لہٰذا اگر نواز شریف صاحب کے یہ جو بندے ہیں یعنی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں جب وہ پاکستان میں ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں پرابلم جو تھوڑی بہت ہی کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے وہ بھی نہیں رہے گا, اور ظاہر ہے کہ ڈار صاحب آ کے خزانے کے معاملات کو دیکھیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈار صاحب آئیں گے تو مفتاح اسماعیل جائیں گے,
یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مفتاح صاحب اپنی وزارت خزانہ بچانے کی فل ٹائم کوشش کر رہے ہیں بھائی صاحب، ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں لوگ پارٹی کے اندر سے، پارٹی کے باہر سے ظاہر ہے جو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں ان کو تو پیپل پارٹی میں تو کوئی تکلیف نہیں، ڈار صاحب بڑھن نہ بڑھن ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کسی اور کو مسئلہ ہے، لیکن جو مخالفین ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ڈار صاحب کے ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے سر، ڈار صاحب جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنے قابل قبول نہیں ہیں، مفتاح صاحب بڑے قابل قبول ہیں، کیونکہ ڈار صاحب وہ آدمی ہیں جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب نے خود ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ مجھ سے کہا جاتا تھا کہ 1000 ارب روپیہ ہمیں آپ مزید دے دیں، تو میں نے ان سے کہا کہ یار ابھی اکانومی اجازت نہیں دیتی، آپ صبر کر لیں میں آپ کو کر دوں گا، تو کہتے ہیں یہاں سے معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہوا تھا۔ اب 1000 ارب روپیہ کون مانگتا سی نہ کروں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے اس طرح سے زیادہ جو ہے نا قریب نہیں ہے۔ ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، ان کے کچھ قانونی مسائل ہیں، یہاں پر ان کی ضمانتیں وغیرہ خارج ہوئی ہیں، یہاں پر ان کے خلاف FBR میں کیس چل رہے ہیں، یہاں پر ان کی جو گھر ہے ان کی کرکی کا کیس ہے، بہرحال وہ آئیں گے، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 16 تاریخ کو اس ماہ کی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ پاکستان میں لینڈ کر جائیں گے، اور پاکستان آنے کے بعد ظاہر ہے وہ اپنا حلف لیں گے سینیٹر کا، وہ جب سے سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں اس کے بعد سے وہ پاکستان میں نہیں ہیں، لہٰذا وہ سینیٹر الیکٹ ہوں گے، یعنی حلف لے لیں گے تو باقاعدہ طور پہ ان کا ہو جائے گا، باقاعدہ سینیٹر بن جائیں گے، اس کے بعد وہ پھر ظاہر ہے کہ وزارت خزانہ کی طرف آئیں گے۔ اب یہاں پر ودن مسلم لیگ نون ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوگا، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ مفتاح اسماعیل کو پسند کرتے ہیں، اور مفتاح اسماعیل کو انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جو مرضی کر، بس میں کسی طرح اکانومی سیدھی پدری کر دے، حالات تھوڑے جے بہتر کر دے۔ اب مفتاح صاحب کی جتنی کیپیسٹی ہوگی وہ اتنا ہی کریں گے نا۔ ڈار صاحب کے پاس یہ گر موجود ہے کہ ڈار صاحب جب واپس آتے ہیں تو چیزوں کو وہ بڑے احسن طریقے کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یعنی ڈار صاحب ایک اچھے منشی ہیں، میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں۔ ویسے جو اکانومی کے ہمارے حالات ہیں نا، یہ آؤٹ آف دا باکس جا کے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ ڈار صاحب یا مفتاح صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں چل چلاؤ کر سکتے ہیں، آئی چلائی کر سکتے ہیں، ادھروں نمبر کٹ کے ادھر پاتے، ادھروں کٹ کے ادھر پاتے، لیکن خزانے میں جب تک آپ پیسہ جو ہے وہ مزید نہیں ڈالیں گے، خزانہ پائن تھلو ایڈا بڑا موڑا ہے، وہ جو پیسہ نکلتا جاتا تھی اتنے پاندے ہو تھلے نکل جاتا۔ کیوں نکل جاتا ہے؟ اس لیے کہ اتنے جو اخراجات ہیں اور اتنے زیادہ آپ نے قرضے لے رکھے ہیں، ان کی قسطیں جانی ہوتی ہیں، مزید قرضے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن ڈار صاحب میں ایک پلس پوائنٹ ضرور ہے، کیونکہ وہ میاں نواز شریف کے بہت قریب رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے سفارتکاروں کے ساتھ بڑے اچھے رابطے ہیں، یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے نا ان کے ساتھ بڑے اچھے رابطے، تو وہ خود بھی بہت زیادہ اس میں کام کر سکتے ہیں آؤٹ آف باکس میں جا کے۔ ظاہر اوپر سے نواز شریف صاحب کی ڈائریکشن ہوگی اور زرداری صاحب کی ہوگی، تو چیزیں آگے بہتری کی طرف چلی جائیں گی۔ میں کم از کم ایسے ہی سمجھ رہا ہوں، پتہ نہیں ابھی ڈار صاحب آئیں گے تو پھر پتہ نہیں کیڑا پٹاری جو سب کٹ دینے ہو کہ نہ کٹ سکن، بھاویں پتہ لگے کہ نکا جا کو نیولے نکل آیا، یہ اب مجھے نہیں پتا، لیکن وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ڈار صاحب جدو آن گے تو وہ چھا جان گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب وہ چھا جائیں گے کہ نہیں چھا جائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ڈار صاحب سامان زبون پیک کر کے بیٹھے نے پائیں، تیاری کر رہے ہیں واپس آنے کی، وکلا سے رابطے ان کے ہو گئے ہیں، یہاں پر انہوں نے کہہ کلا دیا ہے، اور جو لوگ ان کی آنے کی مخالفت کر رہے تھے کچھ کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں، کچھ واپسی پر جب آئیں گے تو میاں صاحب کی ایک کال کے بعد باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں یہ سچی بات جو ہے مجھے کم از کم ایسے ہی لگتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ سر لندن سے نکلے ہوئے ہیں، بڑے مطلب افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، وہ جناب کسی امریکی سفیر نو مل رہے ہیں، وہ جناب کسی برطانیہ دے نال کسی جگہ تے برطانوی کسی وزیر خارجہ دے نال یا وزیر اعظم دے نال کوئی ڈنر کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں، اور جو تحریک انصاف وہ دلتاں کمیاں پہ نے کہ میاں نواز شریف واپس تو نہیں آ رہا۔ اچھا پھر جو ہیں اپنا کیا کہنا چاہیے، کہا جاتا ہے کہ جناب سعودی عرب میں بڑے ان کے رابطے تیز ہو گئے ہیں، اور یہ ساری گفتگو جو ہے وہ میاں نواز شریف کے حوالے سے بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے سر مارکیٹ کے اندر کہ لندنوں بھائی غائب ہو گیا، گیا کتنے ہے۔ میں نے سر ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں نے کہا یار پتہ دلائیے میاں صاحب گئے کیڑے پاسے نے۔ مریم نواز شریف صاحبہ تو ہر جلسے میں کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف آپ کو براہ راست دیکھ رہے ہیں اور باپ کی باتیں سن رہے ہیں، تو وہ گلاں سن رہے ہو دیاں لوکی کہہ رہے ہیں واپس آ رہا ہے، چکر کی ہے۔
پھر جناب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سر سی سائٹ پہ گئے ہوئے ہیں اور وہ ذرا ریلیکس کر رہے ہیں. پاکستان کے جو سیاسی ماحول ہے اور پاکستان کے جو بھی معاملات ہیں ان کو وہ دیکھ ضرور رہے ہیں, ان کی رپورٹ ضرور لے رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ سر آپ تھوڑا سا نا لندن سے باہر نکل جاؤ. تو وہ کو 300 کلومیٹر دور لندن سے کوئی سی سائٹ ہے وہاں پر گئے ہوئے ہیں. وہاں پر وہ ذرا جہاز دی سیر کر رہے ہیں, کروز نہیں ہوتا اس کی سیر شروع کر رہے ہیں, کوئی تھوڑا سا کھا پی رہے ہیں. ساتھ انہوں نے اپنے جو ہے کوئی بچے یعنی جو پوتے ہیں یا نواسے ہیں ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ وہ ذرا پھر رہے ہیں. فیملی ماحول ٹائپ جو ہے نا وہ سکون ڈاٹ کام کر رہے ہیں. اور باتیں جو ہے وہ لوگ بہت کر رہے ہیں کہ پاسپورٹ لب گیا ہے میاں نواز شریف نو تے لندن جو بھی غائب ہو گیا, پتہ بھی کسی نے نہیں گا کہ کتنے گیا, کتے امریکہ تے نہیں ٹر گیا, کتے سعودیہ تے نہیں ٹر گیا, کتے اچانک پاکستان تے نہیں آ جائے گا. ان سب باتوں کا جواب صرف ایک ہے کہ میاں نواز شریف ایک ایسی شخصیت ہے جو پاکستان کے 3 بار کے وزیر اعظم ہے. یہ اعزاز ابھی تک کسی اور شخصیت کو نہیں ملا کہ میاں صاحب کی طرح وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہوں. ذوالفقار علی بھٹو 2 دفعہ رہے, بے نظیر بھٹو 2 دفعہ رہیں. میاں نواز شریف واحد شخصیت ہے جو 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے. اور میاں نواز شریف نے اگر امریکہ جانا ہوئے گا نا تو پائن رولے پائی جان گے. انہیں امریکہ کو اتنے میرا مطلب ہے عمران خان کی طرح چندہ اکٹھا کرنے نہیں جانا. اگر وہ جائیں گے تو اپنا علاج کروانے جائیں گے تو وہاں پر آلریڈی اپائنٹمنٹس ہوگی اور پتہ چل جائے گا کہ میاں نواز شریف آ رہا ہے, کیونکہ نواز شریف مقبول آدمی ہے سر پوری دنیا کے اندر. اگر انہیں سعودیہ جانا ہوگا عمرے کے لیے, حج کے لیے, ظاہر ہے وہاں پر اس طرح کے جو ہے اپنا دینی فرائض کے لیے لوگ جاتے ہیں اور میاں صاحب تو بہت زیادہ جایا کرتے تھے وہاں پر. تو اگر وہ وہاں پر بھی جائیں گے یا شاہی خاندان سے ملیں گے تو پائن سارے پاسے رولے پہ جائیں گے کہ میاں آ رہے ہیں. تو اگر وہ پاکستان آئیں گے تو وہ میاں نواز شریف پائن وہ مطلب ہے کہ نواز پانا والا نہیں گا کہ وہ جہاز بیٹھے گا تو چپ کرے لاہور اتر جائے گا, ایسے نہیں ہوگا. جب بھی میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو سر وہ پورے شبہ کے ساتھ آئیں گے, وہ پورا استقبال ہوگا سر ان کا. وہ پاکستان کے جو اس وقت حکمران پارٹی ہے اور پنجاب کی حد تک جو سب سے مقبول پارٹی ہے اس کے سربراہ ہیں سر. پنجاب بھی اور کے پی بھی, یہ 2 جگہوں پر میاں صاحب کی بڑی مقبولیت ہے, بڑے ووٹر ہیں ان کے. تو وہ سر سب سے مقبول پارٹی کے لیڈر ہیں. تو وہ اس طرح سے نہیں آئیں گے, اور جب آئیں گے تو پھر وہ پتہ چل جائے گا سب کو. لیکن لوگ باتیں کرتے ہیں اور باتیں کرنا لوگوں کا کام ہے, لیکن میاں صاحب جو ہیں اس وقت سر سکون ڈاٹ کام کر رہے ہیں. انہوں نے مطلب لاتا پڑ کے عمران خان ٹارا مارتا پیا, چیکا مارتا پیا, دھمکیاں لا رہا, سی وی سٹ رہا روزانہ جناب فون چکے ویکھدا دیہڑی 7 واری کہ کوئی واٹس ایپ کال تے نہیں آئی ہوئی. روزانہ جناب اپنے موکلاں نوں بھیجدا گیٹ نمبر 4 دے کول, اتوں سر بوہا کوئی نہیں کھولدا. انہوں نے اس تو وڈے موکل رکھ لے, حصار قائم کر لیا کہ عمران خان دا کوئی موکل اندر نہ آ سکے. اس طرح کے حالات چل رہے ہیں. تو میاں صاحب سکون ڈاٹ کم کرے ان کے پاکستان آنے میں یا لندن چھوڑ کر کسی اور ملک جانے میں, امریکہ ہو یا سعودیہ ہو, کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ لندن کے یعنی انگلینڈ کے اندر ہی کسی سائٹ پر سکون ڈاٹ کم کر رہے ہیں. یہ میری اطلاعات تھی. آپ کو میری اطلاعات پر اور تبصروں پر اگر کوئی اعتراض ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.